نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے 3 نوجوان کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ دعا کے متعلق ایک فضیلت بھی ہے، اور دعا کرنا یہ کتنا زیادہ یہ بندے اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے، بندے کے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعاؤں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہم جاتے ہیں، تو زندگی کی ہر جگہ، زندگی کے ہر موڑ پر دعاؤں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر لمحات میں دیکھیں دعائیں ہیں۔ گھر سے نکلے تو دعا پڑھی جاتی ہے، سفر پر نکلے تو الگ دعا پڑھی جاتی ہے، سفر کی الگ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم جس کیفیت میں، جس حالت میں، جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں تو اس کی الگ سے ایک دعا ہے۔ تو دعاؤں کی ترغیب ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فاستجیبوا ادعوا لکم ادعونی استجب لکم۔ قرآن کی یہ آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو دعا کے متعلق جو ہے ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جو بخاری شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا، جس میں بنی اسرائیل کے 3 نوجوان ہیں۔ وہ کام کاج کے لیے جنگل میں گئے، وہاں پر لکڑیاں کاٹتے ہیں۔ تو اب جیسے دن ختم ہو جاتا ہے، واپسی کا وقت ہوتا ہے، تو جو ہے وہ موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور آندھی اور طوفان آ جاتا ہے۔ اب وہ تینوں جو ہے وہ گھر واپس نہیں آ سکتے، تو اس آندھی اور طوفان کے سامنے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ پہاڑ کی کسی غار میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر وہ غار کے منہ پر آ کر ٹھہر جاتا۔ اب اس غار سے نکلنا ناممکن ہے۔ تو اب وہ تینوں بندے پریشان ہو گئے، ایک مصیبت سے ہم نکلے، دوسری مصیبت میں پھنس گئے، اب یہاں سے ہم کیسے نکلیں؟ کیونکہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اگر 40 بندے بھی اس کو دھکا دیں وہ پتھر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو اب چونکہ وہ دروازے کے منہ پر آ کر گرا اور غار کا جو منہ بند ہو گیا، اب تینوں بندوں کے سامنے اپنی عجز حالت ناقصاں ہے۔ تو اب تینوں بندے جو ہے وہ مل بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو ایک بندے نے اس طرح دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، میں جب گھر جاتا ہوں سب سے پہلے جو دودھ ہوتا ہے اپنی والدہ کو پیش کرتا ہوں، اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، پھر ان کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ اگر میرا یہ عمل تجھے اچھا لگتا ہے تو آج ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کوئی گزر سکے۔ پھر دوسرے نوجوان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اے میرے رب عز و جل، میں ایک دفعہ گناہ پر قادر ہو گیا، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود میں نے تیرے خوف سے گناہ نہیں کیا۔ اگر میرا عمل تجھے اچھا لگا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پتھر اپنی جگہ سے اور تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں کہ کوئی گزر سکے۔ پھر جو تیسرا نوجوان تھا اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی دعا میں جو وسیلہ پیش کیا کہ اے میرے رب عز و جل، ایک بندہ میرے پاس اپنی امانت چھوڑ گیا، اب وہ امانت میرے پاس پڑی ہوئی تھی جو بکری تھی، پھر وہ کئی سال گزر گئے، وہ نوجوان واپس نہیں آیا، اب اس ایک بکری سے پورا ریوڑ بن گیا۔ تو کئی سالوں کے بعد
جب اس کا گزر میرے پاس سے ہوا تو اس کی وہ امانت جو بظاہر ایک بکری تھی، اب اس کی وہ امانت ایک بکری سے پورا ریوڑ بن گئی۔ میں نے ساری اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیری ایک امانت تھی اور یہ سارا اس کا صلہ ہے۔ وہ بندہ اپنی ساری بکریاں لے کر چلا گیا، پلٹ کر اس نے میرا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اے رب، اگر میرا عمل تجھے اچھا لگا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جب تیسرے بندے نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لی، پتھر اپنی جگہ سے اور سرک گیا، تو اب اتنا راستہ بن چکا تھا کہ کوئی گزر سکتا تھا۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعا ہے بنی اسرائیل کے تینوں نوجوانوں کے لیے کس طرح مشکل کشائی کا کام کر گئی اور وہ مصیبت سے چھوٹ کر اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ تو دعاؤں کو کبھی تلخ نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے زندگی کے تمام تر لمحات میں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔